السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ خوابوں کا ہمارا سلسلہ جاری ہے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ خوابوں کے حوالے سے آج یہ بات ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، وہ فضول خوابوں میں سے گنے جاتے ہیں اور ان کو انسان کیسے پہچان سکتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسری ایک قسم ہے خوابوں کی اضغاث و احلام، ایسے خیالات، ایسے نفس کے خیالات الجھے ہوئے، بھٹکے ہوئے جو انسان دن میں کرتا، سوچتا، دیکھتا ہے، وہی خیال رات کو اس کی نیند میں اس کے سامنے آتے ہیں، وہ یعنی خواب کی شکل میں، جبکہ ان کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا۔ اب یہ اضغاث و احلام جو ہیں، جن کا نفس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلی قسم ہے کہ شیطان کی طرف سے دکھائے جانے والے ایسے خواب جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی انسان کا ڈراؤنے خواب دیکھنا اور خواب دیکھ کے ڈر جانا، لیکن حقیقی زندگی میں بعض دفعہ ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول، میں نے خواب دیکھا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، تو سوتے میں جو خواب دیکھا وہ یہ کہ میرا سر جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، یعنی میرے جسم سے جدا ہے، اور میرا سر میرے آگے آگے ہے اور میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں، اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب انسان کو یہ خواب بڑا برا معلوم ہوتا ہے اور ایک کچھ معنی رکھتا ہوا کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا، اس کو کوئی تکلیف پہنچے گی یا اس کی موت ہو سکتی ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ لیکن وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا، تم کو بہکا رہا تھا، یعنی تمہارے ذہن کو منتشر کر رہا تھا، اس کو اگنور کر دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایسے خواب شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے دکھائے جانے والے، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا، حقیقی زندگی میں وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتے، بعض دفعہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح جادوگروں کے وہ خواب جو اپنے جنات کے، شیطانوں کے تصرف سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، یعنی ایک شخص سویا ہوا ہے، اس پر کوئی سحر کا اثر ہے یا جادوگر جیسے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دینا، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا، کیونکہ جادو حقیقت میں ایک دھوکہ ہی ہے، اور آنکھوں کے سامنے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو الجھی ہوئی اور مخفی ہے، جو چھپا ہوا ہے۔ سحر کا معنی ہی یہ ہے کہ کسی چیز کو مخفی رکھا ہوا ہو، جس میں وہ انسان، جادوگر جو ہے، جو جادو کرتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھتا ہے انسان سے، تو انسان حقیقت ان کی نہیں جان پاتا اس سحر کی وجہ سے، اس کے تسلط قائم ہونے کی وجہ سے۔ تو جو جادوگر خواب دکھاتا ہے، یعنی اپنے شیطانوں کے تصرف سے شیطان جا کے وہ چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتے ہیں، ایسے بھی خواب، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ صرف ایسے خوابوں پر آپ خواب کو ضائع کرنے والی دعا پڑھ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری قسم ہوگی جو جادوگروں کے، شیطانوں کے تصرف کے ساتھ جو خواب انسان کو آتے ہیں، ان کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح حدیث النفس، کہ انسان کے ایسے معاملات جو اس کے نفس کے خیالات ہیں، نفس کی خواہشات ہیں، نفس کا سوچنا ہے، نفس کا دیکھنا ہے، یعنی انسان زندگی میں چاہتا ہے کسی چیز کی، اس کو بہت زیادہ خواہش ہے، بہت شدید۔ مثال کے طور پہ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہے تو اس کی ہر وقت خواہش رہے گی میری اولاد ہو، مجھے اولاد ملے، میری طرف بچہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا اپنے آپ کو بچہ اٹھائے ہوئے دیکھے گی پھر خواب میں، یعنی خواہش کا غلبہ انسان پر جو ہوتا ہے، وہ خواب اس کو آئے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، وہ خواہش کرتا ہے بار بار، لیکن وہ لے نہیں پاتا، خرید نہیں سکتا، تو اس کی خواہش کا غلبہ خواب نے اس کو اگر وہ دکھاتا ہے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔
اگر کسی کو ویسے کبھی کبھار کوئی خواب آ جائے تو یہ ایک معنی ہے، لیکن اکثر وہی خواب دیکھنا جس کی خواہش ہے، تو سمجھ جائیں یہ آپ کی خواہش کے غلبہ کی وجہ سے آپ کا نفس آپ کو ابھارتا ہے، آپ کا نفس آپ کو وہ دکھاتا ہے جو آپ سوچتے ہیں، جس کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کو کسی چیز کی خواہش ہوگی تو وہ بار بار اس کے بارے میں باتیں کرے گا، دوسروں کے ساتھ ذکر کرے گا، جب موقع ملا اس کے بارے میں سوچے گا، دیکھے گا۔ تو اس لیے یہ نفسانی خواہشات کے خواب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پھر اسی طرح ایسے خواب جو انسان کی بیماری اور انسان کے مزاج اور انسان کے علاقے اور انسان کے معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ بھی اس سے ملتے جلتے ہیں جو پہلے ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کا اسٹمک ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے، اس کو کوئی پرابلم رہتی ہے، گیسٹرک پرابلم ہے یا ہاضمے کا مسئلہ ہے، تو یہ شخص اس کو جب دماغ کی طرف گیس چڑھتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بڑے الجھے خواب آتے ہیں، وہ بٹکا کبھی ادھر کو گھومتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے، کبھی ادھر کو دیکھتا ہے۔ اس لیے معبرین کہتے ہیں جب آپ کسی انسان سے خواب کی تعبیر وہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، آپ اس کا خواب پوچھ رہے ہیں، تو اس شخص کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، یہ کھاتا کیا ہے، اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ کس علاقے میں رہتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے کہ خواب کس وقت دیکھا ہے، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد دیکھا ہے، سارے معاملات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کیا اس کا خواب اس کی کسی بیماری کی وجہ سے تو نہیں۔ اگر ایک شخص مستقل بیمار ہے تو اب اس کو اپنی بیماری کی وجہ سے عام طور پہ خواب کیا آئیں گے، وہ بیمار تھا تو فوت ہو گیا، وہ بیمار تھا تو بیماری سے صحیح ہو گیا، وہ بیمار تھا تو اس کی بیماری بگڑ گئی، یعنی کہ اس کا وہ معاملہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں اس کو خواب آنے لگیں گے۔ اگر کسی شخص کی آنتوں کو، معدے کو مسئلہ ہے تو ہاضمے کا مسئلہ ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، تو اس کے بھی خواب منتشر سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اچھی چیزیں نہیں کھاتا، خراب چیزیں کھا لیتا ہے، طبیعت کو عجیب لگنے والی، تو پھر خواب میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، آپ اپنی زندگی میں ان کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اور خود ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اب یہ ہو جائے گا، اب وہ ہو جائے گا، اب ایسے نقصان ہوگا۔ تو ایسے خواب میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھ دیے، ویسے بھی آپ نے پڑھے یا سنے ہوں گے، لیکن بالترتیب میں نے بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ اکثر لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں کہ بتا دیں خواب میں یہ چیز دیکھی ہے، یہ چیز دیکھی ہے، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا، اپنی ذاتی زندگی تک کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، تو پھر ہم ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا پاتے۔ اس لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ کے خواب اچھے ہیں، آپ کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر دیں۔ اگر آپ کو خواب برے لگتے ہیں تو آپ ان کو ضائع کر دیں، دعا پڑھیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ دھتکاریں اور پھر آپ تعوذ کی دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو وہ خاص جو دعا نہیں آتی تو آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو ہر خواب کا معنی نہیں ہوتا۔ خوابوں کا انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے، لیکن بہت زیادہ اور بہت ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر فیصلہ خواب پر ہی کریں۔ تو انسان کے بہت سارے خواب اس کی زندگی سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے خواب جو شیطانوں کے تصرف سے ہیں، جادوگروں کے تصرف سے ہوں، شیطان کوئی بری چیز ذہن میں ڈال دے، یا انسان کی نفسانی خواہشات پر جو مبنی خواب ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ انسان کی بیماری، اس کے علاقے، اس کے مزاج کی وجہ سے جو اس کو خواب آتے ہیں، ان کا بھی کوئی معنی خاص نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں برے خوابوں سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، آزمائشوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ دین حنیف پر چلنے کی توفیق دیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔